یہ شعر پڑھتے ہوئے حضرت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسان صاحب حامدی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کرام اور سامعین محترم، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہونے والا پروگرام، جس میں آپ تمامی حضرات کی شرکت ہوئی، اللہ رب العزت سے بات کرنے سے پہلے دعا گو ہوں کہ رب العالمین صحیح بات اور مفید بات کہنے کی اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں تمام مخلوقوں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، جس کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا، وہ حضرت انسان ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے مصداق کے تحت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے ذریعے سے انسان کو اعزاز بخشا گیا، اور انسان اس کائنات میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام جو اس کے ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ سب کی سب رب العالمین نے عطا کر دی، سب کو بیان کر دیا قرآن مقدس جیسی کتاب کے اندر۔ زمین بنائی تو فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ ہم نے زمین کو فرش کے مانند بنایا ہے، اور جب آسمان بنایا تو اس نے کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بالکل پلین نہیں بنایا، اور اس کو اپنے ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا کہ جب میرے بندوں کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھیں تو اس کو اس سے خوشی محسوس ہو، اور فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے سے، روشن تندیلوں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو مزین کر دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لباسا، رات بنائی آرام کرے آدمی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنایا آدمی اس کے اندر اپنی روزی، اپنی روٹی، اپنی معیشت کی تلاش میں، اس کی جستجو میں نکلے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ سارا نظام بنانے کے بعد اپنی طاقت اور اپنے آپ کے سپر پاور دکھلانے کے لیے فرمایا بغیر عمد ترونہا، کہ آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیے کہ اس آسمان یہ جو اتنا بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں کہیں ستون لگا ہوا؟ بغیر ستون کے رب العالمین نے اس اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا بغیر عمد ترونہا، آپ اٹھائیے نگاہ کو دیکھیے، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر، آپ دیکھیے جتنی مرتبہ من کرے آپ کا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 6 بار نہیں، جتنی بار آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو اس میں کہیں کمی اور نقص نظر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ رب العالمین نے سورج کو جس کام کے لیے لگایا وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ اپنے کام کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے، ٹائم پر نکلتا ہے اور ٹائم پر غروب ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو یہ اختیار نہیں اور یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند سے پہلے نکل آئے یا رات کو نکل آئے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور جو دن اور رات بنائے اس کا جو نظام بنایا، پھر بھی فرمایا کہ دیکھو رات دن میں اور دن رات کے اندر، یہ نہیں کہ رات کے وقت میں دن ہو جائے اور دن کے وقت میں رات ہو جائے، یہ سب اس کا نظام ہے۔ پھر اس نے اپنے بندوں کو کہیں علم یرو کے ذریعے سے مخاطب کیا، کہیں علم تر کیف کے ذریعے سے مخاطب کیا، کہیں افلا ینظرون کے ذریعے سے مخاطب کیا اور کہا غور کرو جو ہم نے نظام یہ بنایا ہے، جو ہم نے تمہارے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ سب ان الدنیا خلق لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ کائنات کے اندر جو بھی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ہم سب کے لیے بنائی ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ ہے کہ تمہیں ہم نے آخرت کے لیے بیان کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے بندو، اے جناتو، تمہیں ہماری بندگی کرنی ہے، تمہیں ہماری پرورش کرنی ہے، تمہیں ہمارے سامنے آ کر سجدہ ریز ہونا ہے، کسی اور کے سامنے تمہیں نہیں جھکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا دیا کہ تمہیں اپنی ہماری عبادت کرنی ہے۔ یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں بندگی کا حق دیا اور ہمیں یہ حکم فرمایا کہ آپ کو ہماری بندگی کرنی ہے، آپ کو ہماری پرستش کرنی ہے، آپ کو ہماری عبادت کرنی ہے۔ رب العالمین، ہم کیسے جانیں گے اور کیسے پہچانیں گے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے تو راضی ہوتا ہے اور جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم ان کی کیسے پہچان کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی کتاب ہمیں عطا فرمائی جس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے منشور حیات ہے۔ اس روئے زمین پر بسنے والا انسان، چاہے وہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندوازم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہیں بے شمار چیزیں عطا کر دی، ہم نے تمہیں ساری کی ساری دنیا کی
زیب و زینت دی، ہم نے راحت آسائش ہر چیز تمہیں عطا کی، ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی، ہم نے تمہیں ہاتھ بھی دیے، ہم نے تمہیں پیر بھی دیے، ہم نے ساری چیزیں تم نے عطا کر دی، جو تمہیں ضرورت تھی ہم نے سب کچھ دے دیا۔ اور روزی کے متعلق بھی فرمایا لا نسألکم رزقا، ہم تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس روئے زمین پر چلنے والا انسان ہو یا رینگنے والے سانپ اور بچھو اور کیڑے ہوں، یا ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا دریاؤں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہوں، ہر ایک کو رزق پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کس کے درمیان کتنا رزق پہنچے گا وہ بھی رب العالمین نے جتنا دینا ہے وہ بھی بیان کر دیا، کس کے درمیان کتنا پہنچے گا ہم نے ساری چیزیں تمہیں عطا کر دی۔ لیکن یہ یاد رکھو ہم نے کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے یہ چیز تمہیں دی، ہمارا احسان ہے۔ ہم نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، ہمارا احسان ہے۔ ہم نے تمہیں قوت سماعت عطا کی، ہمارا احسان ہے۔ ہم نے تمہیں جان دی، ہمیں تم نے ہر چیز عطا کر دی، تمہارا احسان ہمارا احسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے کے اندر ایک انمول چیز تھی جو رب العالمین نے عطا کی اور اپنے بندوں پر احسان کیا، اور یوں الفاظ کے اندر فرمایا لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے تم میں سے رسول بھیجا۔ اس رسول کا وہ رسول آ کر بتلائے گا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اب جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، اب جو میرے رسول کی مان کر چلے گا، اب جو میرے رسول کی سنتوں کو اپنائے گا، اب جو میرے رسول کے طریقے کو اپنائے گا اور اس کے مطابق فیصلے کرے گا، اس کے مطابق اپنے زندگی کے تمام اموروں کو کرے گا، اس کے مطابق اپنے گھر کی خوشیوں میں شریک ہوگا، اسی کے مطابق غم منائے گا، اسی کے مطابق خوشی منائے گا، تو یاد رکھو جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت قرار دے دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے تم پر رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول کیسا ہے؟ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور جو اللہ کا لاڈلا اور پیارا رسول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا کیا آپ کو۔ تمہارا کام یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب تمہیں رسول جس چیز کا حکم کرے گا اس کو تمہیں ماننا ہے، اور جس چیز سے تمہارا رسول تمہیں منع کرے گا اس سے تمہیں رک جانا۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور اپنے تمام زندگی کے امور کو سامنے رکھیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھیں، اور یہ ہم دیکھیں کہ اب تک جو ہم زندگی گزارتے آئے ہیں، جو اب تک ہمارے شب و روز گزرتے رہے ہیں، جو اب تک ہماری خوشیاں ہوئی ہیں، جو اب تک ہمارے غم ہوئے ہیں، کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کی اس میں تعلیم تھی یا نہیں تھی؟ ہم طے کریں اور دیکھیں۔ آج آپ اس جلسے سیرت النبی کے بینر کرے آپ آئے ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ سب کی نیتوں کے اندر یہ ہوگا کہ یہاں جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ جو بھی بات رکھیں گے وہ قرآن اور حدیث کے تحت بات کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کو اپنائیں گے۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے خود مستدرک حاکم علی الصحیحین کی روایت ہے جلد 3 صفحہ 786 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ دیکھیے کہ آپ کس کے امتی ہیں اور آپ نے کس کے طریقے کو چھوڑا ہے،
اور آپ نے کس کی تعلیم کو پس پشت ڈالا ہے اور کس کے حکموں کو چھوڑا ہے اور کس نبی کو تم نے بلایا ہے، جو نبی تمہیں ہر پل، ہر لمحہ، ہر آن جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا ربی امتی امتی کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ آج اس کی امت نے اس کے دین کو ڈھایا ہے، اس کے دین کا جنازہ نکالا ہے اور اس کی شریعت کا مذاق بنا رہا ہے۔ اگر آج کوئی غیر قرآن کے متعلق یا نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کرے تو ہم بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور واویلا کرنے لگتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئے دن، ہر لمحہ، ہر آن ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس روئے زمین پر اتارے گئے، اور آپ کی اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے جو بھول ہوئی تھی، آپ سے جو خطا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر بھیجا تھا اور ان کو جنت سے زمین پر اتارا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور یوں دستے سوال دراز کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّن تَغْفِرْ لَنَا، اے میرے رب کریم آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے دعائیہ کلمات کو چینج کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اے میرے رب کریم اللہم استغفر لی ربی بحق محمد ان تغفر علی، کہ اے میرے رب کریم آپ مجھے محمد کے واسطے سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم کیف عرفت، آپ نے محمد کو کیسے پہچانا، آپ نے محمد کو کیسے جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جب آپ نے میرے اندر وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، جب آپ نے میرے اندر روح کو پھونکا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قوائم العرش مکتوبہ، تو میں نے تیرے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جان گیا کہ یہ آپ کی لاڈلی، آپ کی چہیتی مخلوق ہے اور آپ کا یہ چہیتا بندہ ہے جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کا واسطہ دے کر کے آپ سے دعا مانگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد کو نہ بھیجتا تو اس کائنات کے نظام کو میں نہ سجاتا، اس کائنات کے نظام کو میں نہ بناتا، اگر میں محمد کو اس کائنات کے اندر نہ بھیجتا۔ آپ علیہ السلام کا آنا ہی اس کائنات کا وجود ہوا ہے، اور آج ہم اس نبی کی تعلیم کو بلا رہے ہیں، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر جب اپناؤ گے، ایک ایک طریقے کو لے کر آؤ گے، تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو، جب اپنی زندگی کے اعمال کو بدلو گے، حالات آٹومیٹک بدل جائیں گے۔ حالات کا تعلق اعمال سے ہوا کرتا ہے، حالات کا تعلق آپ یہ سوچیں کہ حالات کو آلات سے بدل دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اس تعلیم کو جو آپ لے کر آئے تھے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنایا تھا اور مانا تھا، اور آپ کی نقل اس طریقے سے کی تھی کہ نقل اصل کے مطابق ہو گئی تھی۔ ایک صحابی، ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی تشریف، ایک باہر سے شخص آتا ہے، اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہے۔ دیکھا کہ سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، ان کے لباس، ان کی گفتار، ان کے چہرے ایک جیسے ہیں۔ وہ پہچان نہیں پایا کہ کون ہے اللہ کے نبی۔ اس نے پوچھا کہ ہم محمد رسول اللہ سے ملنے آئے ہیں، کون ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے
کہ نقل اس قدر مشابہ ہو گئی تھی اصل کے کہ فرق کوئی نہیں ہو رہا تھا، کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون مالک ہے اور کون غلام ہے۔ لہذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آپ صحابہ کی طرح عمل کرو گے، صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے، وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جو من میں آیا وہ کیا، جو من میں نہیں آیا وہ نہیں کیا، پھر یاد رکھو آپ دنیا میں تو چاہے جتنے اپنے آپ کو سمجھتے رہو کہ کامیاب ہیں، لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک اللہ کے نبی کی تعلیم پر آپ مکمل طور سے عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حضور کریم علیہ السلام کی سیرت پر اور آپ کے اخلاق و کردار پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔